دوستو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ امی کہہ رہی تھی کہ گھر جا کے کوئی چھوٹی موٹی کہانی ان کو سنا دینا، اور پھر آج رات میں چودھری کے ساتھ رہوں گی۔ صبح تم 6 بجے آ جانا، مجھے یہاں سے لے جانا۔ میں نے کہا اچھا امی، مجھے سوچنے کا وقت دیں کہ میں گھر جا کے کیا بولوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر میرے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے امی، میں گھر جا رہا ہوں، میں چھوٹی موٹی کہانی سنا دوں گا کوئی بھی، اور آپ کو صبح 6 بجے لینے آؤں گا میں، آپ ریڈی رہنا۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے دماغ میں آئیڈیا یہ آیا تھا کہ اگر میں گھر جاتا ہوں تو میری بہنیں اور کاشو بھی پوچھیں گے کہ امی کو کہاں چھوڑ کے آیا ہو۔ میرے لیے ان کو جواب دینا بہت مشکل ہے۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ امی یہاں چودھری کے پاس رہے گی اور میں اس عورت کے پاس چلا جاؤں گا، وہ ویسے بھی گھر پہ اکیلی ہی رہتی ہیں، آج رات میں اس سے ملوں گا۔ میری امی یہاں چودھری کے ساتھ تھی، اور پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اس عورت کے پاس چلا جاتا ہوں۔ پھر میں چودھری کے ڈیرے سے باہر نکل کے اس عورت کو میں نے فون کیا۔ اب رات کے 10 بھی بج چکے تھے۔ پھر پیچھے سے چودھری کا بندہ مجھے بلانے آ گیا، کہا یوسف آپ کو چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ پھر میں آیا، میں نے کہا اس کو کیا موت پڑی؟ پھر میں آیا، چودھری کہنے لگا میں نے تمہارے لیے کھانا بنوایا ہوا ہے بیٹا، تو بنا کھانا کھائے تو یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں نے بہت کہا کہ نہیں، میرے گھر پہ کھانا بنا ہوا ہے تو ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں تمہارے ساتھ گارڈ بھیج دوں گا، وہ تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، کھانا کھا کے جاؤ۔ پھر میری امی بھی کہنے لگی ہاں یوسف کھانا کھا لو، گھر میں پتہ نہیں سب سو نہ سکے گو۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک فون کر لوں۔ میں نے اس عورت کو فون کیا، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے دوبارہ فون کیا، اس نے فون اٹھا لیا، شاید وہ بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں تم گھر پہ ہو؟ اس نے کہا رات کے اس ٹائم میں اور کہاں جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھا مجھے موقع ملا ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، ساری رات تمہارے پاس رہوں گا، اور پھر صبح 6 بجے دن نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاؤں گا۔ شاید اس کو بھی اس وقت شاید شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر سعودی عرب میں رہتا تھا اور وہاں پہ اس نے کسی سے شادی بھی کر لی تھی۔ اس عورت کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا یوسف آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، میں گھر سے کھانا کھا کے آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچتا ہوں، بس میں اس لیے فون کر رہا تھا کہ کہیں تم سو نہ جاؤ اس ٹائم۔ نہیں یوسف، اتنے احسان ہے تمہارے مجھ پہ، اور آج ہی تو موقع ملا ہے تمہارے احسانوں کا بدلہ چکانے کا۔ پھر میں نے کہا احسان تو میں نے تم پہ کچھ نہیں کیا، بس تم مجھے اچھی لگتی ہو، ہاں مجھے آج بس آپ۔ اس نے کہا اس چیز کی تم فکر ہی نہیں کرو، بس تم ایک بار آ جاؤ۔ ویسے بھی میں بہت ترسی ہوئی ہوں، کیونکہ میرا شوہر کافی عرصے سے سعودی میں رہتا ہے، تو آج میں تمہیں ایسا سکون دوں گی کہ تم پوری زندگی حاصل نہیں کیا ہوگا۔ آج میری امی چودھری سے ملنے والی تھی اور میں نے بھی اپنا بندوبست کر لیا تھا۔ پھر میں واپس ڈیرے میں آیا تو میری امی گارڈن میں اسی چودھری کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی، پر مجھے کہنے لگی کہ یوسف کھانا کھا کے جاؤ، اتنی محبت سے چودھری صاحب نے ہمارے لیے کھانا بنوایا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو، میں بیٹھ تو ویسے بھی گیا ہوں، چودھری سے گپ شپ ہی کر لیتا ہوں، تاکہ جو چودھری کا ڈر ہمارے دلوں میں بنا ہوا تھا وہ کم ہو سکے۔ میں نے کہا چودھری صاحب کل فیصلہ ہے، ہمیں کتنے بجے آنا ہے؟ اس نے کہا ویسے تو دوپہر کو 2 بجے کا ٹائم دیا ہے، لیکن تم لوگ 4 بجے آ جانا، جب تک لوگ جمع ہو جائیں گے، اور دیکھنا یہ تمہارے ابو کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں چودھری صاحب، بس اس کو آپ ایسا سبق سکھائیں کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں اس چودھری کو اپنے ابو کی زمین کی تفصیل بتانے لگا کہ تاکہ ہمارے حصہ دینے میں اسے آسانی ہو۔ جب ہمارا حصہ چودھری صاحب نے سنا کہ کاشف اور میرا اتنا حصہ بن رہا ہے تو کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو تم کراچی میں اپنا بنگلہ خرید سکتے ہو۔ میں نے کہا ہاں چودھری صاحب، بس ہم نے سوچا بھی یہی ہے کہ ہمیں جو بھی زمین ملے گی ہم یہاں سے سیل کر کے کراچی شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہم کاروبار بھی وہیں کریں گے۔ پھر چودھری کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کراچی میں بھی میری اچھی جان پہچان ہے، وہاں بھی میرے تعلق والے لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، اور ویسے بھی میں وہاں چکر تم لوگوں کی طرف لگاتا ہی رہوں گا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ ہم یہاں سے دور کراچی جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی چودھری ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔
میں نے کہا اچھا یہاں سے جان تو چھوٹے، بات کی بات بعد میں دیکھیں گے۔ اور پھر نوکر بھی بلانے آیا کہ کھانا لگ گیا ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ پھر میں اندر کمرے میں گیا جہاں پہ صوفہ بچھایا ہوا تھا اور بہت اچھے فرنیچر پڑے ہوئے تھے۔ اندر سے وہ تیرا محل نما تھا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور ایک کمرہ تھا جس میں بہت خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور ایک شاپر میں پھول بھی رکھے ہوئے تھے، شاید تازے تڑوائے تھے چودھری نے۔ اسی وقت پھولوں کو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ چودھری ان پھولوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ چودھری ان پھولوں کو بیڈ پر بچھاتا اور پھر میری امی کے ساتھ پوری رات لگا رہتا۔ آج میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی امی کو چودھری کے آگے دے کے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس چیز کا مجھے تو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میری امی آج چودھری کو خوش، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری امی آج بہت خوش ہے چودھری کے ساتھ۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی، شاید وہ اس لیے خوش تھی، اس کا بھی برسوں پرانا خواب تھا، پورا ہونے والا تھا۔ کیونکہ ایک دن امی مجھے کہہ رہی تھی کہ چودھری کی پرسنالٹی میری امی کو بہت اچھی لگتی ہے۔ چلو ہم نے کھانا کھایا جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا۔ میں نے کھانے کی تعریف کی اور پھر میں نے امی کو کہا کہ امی مجھے اجازت دیں اور پھر میں صبح آپ کو لینے آ جاؤں گا، 6 بجے تیار رہنا۔ پھر چودھری بولنے لگا کہ میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں چودھری صاحب، میرا نزدیکی گھر ہے، بائک ہے میرے پاس، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ اور پھر میں باہر آیا، میں نے اپنی بائک سیدھا اسی عورت کے گھر کے باہر روکی۔ پھر میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا کہ میں باہر کھڑا ہوں، دروازہ تو کھولو۔ دروازہ بجانا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر میں اس کا دروازہ بجاتا تو آس پڑوس والے اٹھ سکتے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے کہ میں رات کے اس ٹائم اس کے گھر کے باہر کیا کر رہا ہوں، کیونکہ میں دکان چلاتا تھا، مجھے سارا محلہ جانتا تھا۔ پھر اس عورت نے دروازہ کھولا اور پھر میں اندر گیا۔ میں نے پوچھا بچے جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں؟ اس نے کہا وہ تو کب سے سو گئے ہیں اور میں بھی سونے والی تھی، اگر تمہارا فون نہیں آتا تو یہ اپنا موبائل بند کر کے بھی سو سکتی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شکر ہے میں نے تمہیں پہلے فون کر لیا۔ اس نے کہا یوسف آج تم نے کیسے ٹائم نکالیا؟ میں نے کہا بس وہ کراچی جا رہے ہیں نا، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوں اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے تمہاری امی سے بات کر لی ہے، کیا تمہاری امی نے تمہیں نہیں بتایا؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میری امی نے تو مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی مجھے پوچھا ہے میں نے۔ اس نے کہا کہ کل پوچھ لینا، میں بھی تو تیاری کر رہی ہوں، تمہاری امی نے کہا ہے کہ 2-3 دن تمہارے پاس، تم اپنی تیاری کر لو۔ میں بڑا حیران تھا اپنی امی پہ کہ وہ اس کو کراچی کیوں لے کے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے میری امی کو راضی کیسے کیا؟ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کی ساری کہانی بتائی اس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، شاید تمہارے ابو نے بھی تمہاری امی پر ظلم کیا ہے، اس لیے اس کا دل بھیل گیا اور وہ مان گئی۔ اس نے کہا ہم دونوں وہاں پہ رہیں گے، وہ بور بھی نہیں ہوگی اور میں بھی گھر میں رونق بھی لگی رہے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب دل میں خوش تھا کہ میرا سکون لینے کا بندوبست کافی جگہوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے بھی سیٹنگ کر لی تھی، اپنی ماں سے بھی، اور یہ عورت بھی مل گئی تھی، اور اس کے علاوہ 2 میری چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ اب یہ سارے خواب میں نے کراچی جا کے ہی پورے کرنے تھے، اس لیے مجھے کراچی ہر حال میں جانا تھا۔ پھر اس عورت نے کہا یوسف تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یوسف، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، بس تم چکھ لو، بڑی مشکل سے تو تم نے آج خدمت کا موقع دیا ہے، میں جو جو بولتی جاؤں تم وہ کرتے جاؤ۔ پھر وہ کھانا لے کے آئی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ پھر میں نے اس کا کھانا مانتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر کھانا اٹھا کے میں نے سائڈ پہ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے جیسے ہی یہ کام شروع کیا تو ایک بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پہ ٹوٹ پڑی۔ وہ واقعی بہت ترسی ہوئی تھی اور پھر سے سر سے لے کے پاؤں تک مجھے اپنا بھی اس نے سب کچھ ہٹایا اور میرا بھی، اور پھر مجھے کہا کہ تم لیٹ جاؤ۔ پھر میں جیسے ہی لیٹا اس نے سب سے، میں بڑا حیران ہوا کیونکہ گاؤں دیہات کی تھی، ویسے ان سب چیزوں کا پتہ کیسے تھا؟ پھر میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا تمہیں ان چیزوں کا کیسے پتہ کہ اس سے خوشی ملتی ہے؟ پھر وہ کہنے لگی کاشف
مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے، فی الحال تم چپ رہو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد وہ اوپر سے لے کر نیچے، اور کافی دیر تک میں سے، اور بھی مجھے سکون۔ پہلا میچ ہم نے تقریباً 1 گھنٹے کا کھیلا تھا، اور ہم پھر دونوں ایک ساتھ آؤٹ ہو رہے تو وہ بہت خوش تھی، کیونکہ میرا جگاڑ تو کہیں نہ کہیں سے چل رہا تھا، لیکن اس کا نہیں چل رہا تھا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ یہ سارے کرتب اس کے شوہر نے سکھائے ہیں، سعودیہ سے آتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ میں نے اس ظالم انسان کو سکون دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ اور پھر اسی رات ہم نے 3 میچ کھیلے، اور پھر باتوں ہی باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں ابھی جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دن ہو جائے، کیونکہ یہ گاؤں دیہات ہے، یہاں لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ مجھے جانے تو نہیں دے رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا، اور میں پھر باہر نکل آیا اور بس سیدھا چودھری کے ڈیرے پر آ گیا۔ اس کے ملازم نے دروازہ کھولا۔ اب اس کا ملازم مجھے دیکھ کے عجیب طریقے سے مسکرا رہا تھا، شاید اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں یہاں کیوں رکی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، میں اندر سے پوچھ کے آتا ہوں چودھری کا دل بھر گیا یا نہیں۔ یہ اس کی بات سن کے مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی، لیکن میں کیا کرتا۔ پھر میں خاموشی سے اسی جگہ آ کے بیٹھ گیا جہاں رات کو ہم بیٹھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی کاشف چودھری کے ڈیرے پر آ گیا، وہ بھی اتنا صبح صبح۔ اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ مجھے کہنے لگا، بھائی میں رات سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ گھر نہیں آئے اور میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیا ہوا، خیریت ہے سب؟ پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ میں ایک دم پریشان ہوا۔ میں نے کہا، ہاں وہ مجھے پتہ نہیں چلا، فون میں نے اندر نوکر کو دیا تھا ملازم کو چارج لگانے کے لیے، وہ پھر لے کے نہیں آیا، اسی لیے شاید میں نے تمہارا فون نہیں اٹھایا۔ میں تو ساری رات اس عورت کے ساتھ مصروف تھا، اور میرا چھوٹا بھائی مجھے فون کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا، امی کہاں آئی؟ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں کہ میری امی تو چودھری کے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، رات کو گھر کیوں نہیں آیا؟ پھر میں نے اپنے بھائی کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا، اصل میں رات کو چودھری کا تھوڑا سا فنکشن تھا، چودھری کے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے چودھری نے ہماری امی کو کہا ہے کہ میرے گھر کا کام کر دو، کوئی برتن، کوئی جھاڑو وغیرہ، تو اس لیے امی رک گئی، اور پھر مجبوراً مجھے بھی یہیں رکنا پڑا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہم چودھری کے نوکر تھوڑی ہیں کہ ہم کیوں کام کریں۔ میں نے کہا، بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، اگر اپنا کام کروانا ہے تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا امی کہاں ہیں؟ ابھی میں نے کہا اندر ہوگی۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تو جا، ہم لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس نے کہا، نہیں بھائی، اب میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور پھر میں نے دیکھا میری امی اور چودھری بھی باہر آ گئی۔ امی پہلے تو خوشی خوشی آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کاشف پر گئی، میں نے دیکھا میری امی کے چہرے کے رنگ بھی اڑنے لگے۔ پھر وہ چودھری پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ وہ میرے بھائی کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ میرا بھائی زیادہ تر کراچی ہی رہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، رات کو ہم گئے نہیں نا، اس لیے۔ پھر میری امی کہنے لگی، یوسف تم تو گھر گئے تھے اور اس کو لے کے تھے، تم یہاں آ گئے، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ امی کو کیا بولتا کہ میں بھی گھر نہیں گیا تھا، جس طرح امی یہاں سے لے رہی تھی میں کہیں اور سے لے رہا تھا۔ پھر میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، امی وہ چودھری میری امی کو چھوڑ کے اب واپس جانے لگا، اور مجھے کہنے لگا کہ 4 بجے فکس آ جانا، آج تم لوگوں کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ پھر وہ چودھری وہاں سے چلا گیا، اور میری امی مجھے کہنے لگی، یوسف تم اس کو کیوں لائے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی نا کہ میں یہاں کیا کر رہی تھی، اور تم نے اس کو کیوں بتایا ہے؟ کاشف نے میری امی کو آواز سن لی تھی، حالانکہ میری امی نے آہستہ سے مجھے بولا تھا۔ کاشف کہنے لگا، جو بھی آپ نے یہاں پہ کیا ہے وہ مجھے بھائی نے بتایا ہے۔ اب میری امی ڈر گئی تھی۔ میری امی شاید سمجھ رہی تھی کہ میں نے بھائی کو وہ والی بات بتا دی ہے۔ پھر میں نے فوراً کہا، ہاں امی، وہ چودھری کا فنکشن ختم ہو گیا، آپ نے کتنے برتن دھوئے؟ پھر میری امی سمجھ گئی، وہ کہنے لگی، ہاں بہت برتن دھلوائے ہیں چودھری نے، یقین کرو میری تو جان ہی نکال دی۔ میں تھک گئی ہوں، چلو بھائی گھر چلو، مجھے سونا ہے۔ اور پھر ہم بائک پہ بیٹھ کے تینوں گھر آ گئے۔ گھر آئے تو دیکھا میری بہنیں ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔
پھر میرا چھوٹا بھائی کاشف پوچھنے لگا، ہاں امی، بات کرائے چودھری سے، وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی کرے گا نا؟ پھر یہ میری امی کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں کرے گا، ساری رات میں اس کی خدمت کرتی رہی ہوں، اسے کرنا ہی پڑے گا۔ میرا بھائی نہیں سمجھ رہا تھا کہ امی کس خدمت کی بات کر رہی ہے، لیکن میں اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ پھر میں یہی سوچ رہا تھا کہ موقع ملے میں امی سے پوچھوں گا کہ وہاں۔ دوستو مزید دیکھیں کہ نمبر 9 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔